دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کا بل مجریہ 2024 دو تہائی اکثریت سے منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس آئینی ترمیم کی منظوری قومی یکجہتی کی اعلیٰ مثال ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع گاندربل میں ایک حملے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبروں کی تفصیل۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کا بل مجریہ 2024 دو تہائی اکثریت سے منظور کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی میں 225 ارکان نے ترمیم کی حمایت کی اور 12 نے اس کی مخالفت کی، جبکہ سینٹ میں 65 ارکان نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا اور 4 نے اس کی مخالفت کی۔ آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس کی تقرری کے عمل اور مدت میں اصلاحات کی گئی ہیں اور سپریم کورٹ میں تمام صوبوں کی یکساں نمائندگی کے ساتھ آئینی بینچز قائم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ترمیم میں ہائی کورٹس میں بھی آئینی بینچ قائم کرنے کا کہا گیا ہے۔ ہر آئینی بینچ کا سینئر ترین جج اس کا پریزائڈنگ افسر ہوگا۔ آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس کی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججوں کے پینل سے پاکستان کا نیا چیف جسٹس نامزد کرے گی۔ قومی اسمبلی کے 8 اور سینٹ کے 4 ارکان پر مشتمل کمیٹی وزیر اعظم کو نام تجویز کرے گی اور وزیر اعظم حتمی منظوری کے لیے وہ نام صدر مملکت کو بھجوائیں گے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس میں 3 سینئر ججوں، قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2 ارکان، قانون اور انصاف کے وزیر، اٹارنی جنرل اور بار کونسل کا نامزد رکن شامل ہے جو سپریم کورٹ میں کم از کم 15 سال پریکٹس کا تجربہ رکھتا ہو، سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کا مظہر ہے۔ انہوں نے آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ یہ قانون عام آدمی کو آسان اور فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ ترمیم کو ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ میثاق جمہوریت کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل ہے جس پر سیاسی جماعتوں نے دستخط کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم ملک کے مستقبل کو محفوظ اور مضبوط کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ذاتی مفادات اور انا سے بالاتر ہو کر بہترین قومی مفاد میں آگے بڑھیں۔ انہوں نے آئینی ترمیم کی حمایت کرنے پر اتحادی جماعتوں اور جمعیت علماء اسلام فے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے تجارت اور معیشت سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے حال ہی میں ٹریڈ ایکسپو انڈونیشیا کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان $1 کروڑ سے زائد مالیت کی مفاہمتی یادداشتوں اور باہمی کاروباری تعاون کے تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ پاک فوج اور اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن نے گلگت بلتستان کے علاقے مہدی آباد میں فری لانسنگ ہب قائم کیا ہے۔ فری لانسنگ ہب گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مہدی آباد میں قائم کیا گیا ہے۔ اسکول کے پرنسپل محمد ذاکر نے پاک فوج کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ فری لانسنگ ہب میں بچوں کو آن لائن بزنس، فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مرکز کے ذریعے ہم قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے منصوبوں کو متعارف کروا سکتے ہیں۔ متعلقہ سرکاری ادارے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر سے اب تک ملک بھر میں 1053 میٹرک ٹن سے زائد منشیات قبضے میں لی گئیں اور 2076 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع گاندربل میں ایک حملے میں ایک ڈاکٹر سمیت 7 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ شام پیش آیا جہاں سری نگر لیہ ہائی وے زی مورتھ ٹنل گگن گیر میں ایک مسلح شخص نے بھارتی تعمیراتی کمپنی پر حملہ کیا
اور اقوام متحدہ نے محصور غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے، جن میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ بات مشرق وسطی امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ کار ٹور وینسلینڈ نے گزشتہ روز غزہ کے علاقے بیت لاہیہ میں اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد کہی، جس میں 87 افراد شہید ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔